صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی رسولہ المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عنی ابا القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید قرآن الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے شہدائے ملت جعفریہ، آپ تمام صاحبان کے مرحومین، ہمارے مرحومین بانیان کے مرحومین، اور بالخصوص شہید ذاکر اہل بیت نوید عاشق بھی صاحب کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گو ہیں اس مالک لم یزل لا یزال کی بارگاہ اقدس میں، اللہ آپ تمام صاحبان کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ فیصل بھائی کا اس مجلس کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ان کے گھرانے پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور بحق امام زمانہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیِ حورا جناب فاطمہ
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھ دیجئے بی بی کی ذات پہ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ایک مرتبہ پھر ہم خاک نشینوں کو عرش نشین بنایا اور فرش عزا کی صورت آسمانوں پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور کرم ہے اس مالک لم یزل لا یزال کا، قبلہ جملے ہیں اہل نظر کے لیے کہ کرم ہے اس مالک لم یزل لا یزال کا کہ اس نے ہماری آنکھوں کو کربلا کے پیاسوں کی خدمت میں اشکوں کے جام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مولا سلامت رکھے اٹھتے ہاتھوں کو کہ اس نے ہماری آنکھوں کو کربلا کے پیاسوں کی خدمت میں اشکوں کے جام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور کرم ہے خان صاحب اس مالک لم یزل لا یزال کا کہ اس نے ہمارے کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بھی نہ تو یہ قوم بے راہ ہوئی ہے نہ ہی گمراہ ہوئی ہے۔ توجہ ہے نا؟ مولا سلامت رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ قبلہ گمراہی اور بے راہی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تب جب حد سے زیادہ خوشی مل جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور جب حد سے زیادہ غم مل جائیں تب انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس قوم کو خوشیاں نہ ملی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے اس قوم کو غم نہ ملے ہوں، لیکن جب بھی دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، اہل بیت کے در سے ملنے والی خوشی نے ہمارے دامن کو تھام لیا، اور جب بھی دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، غم کربلا نے بڑھ کر ہمارے بازوؤں کو تھام لیا۔ نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہے، نہ قیامت تک گمراہ ہو گئے۔ کیونکہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود۔ مولا حیدری مولا سلامت رکھے اٹھتے ہاتھوں کو کہ قبلہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ تو جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ قبلہ چند لمحوں کی زحمت ہے مگر توجہ شرط ہے کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ تو اگر آج آل محمد کا کرم رہا تو آپ کے سامنے سلطان اولیاء، خطیب منبر سلونی، وارث رتبہ ہارونی، غالب علی کل غالب وکل شیء احصیناہ فی امام مبین کی تھوڑی سی حد تر مقدور وضاحت کرنی ہے۔ تو جب یہ قبلہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے میرے باقر العلوم مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رسول کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ توجہ ہے نا قبلہ، تھک تو نہیں گئے پچھلے محلے والے کہ بھائی کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ رسول نے کہا نہیں۔ کہا کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ رسول نے کہا نہیں۔ کہا کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ رسول نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ رسول نے کہا نہیں۔ ابھی یہ سوال ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں
مسجد کے دروازے سے شہنشاہ لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی رکن الاولیاء امام الاتقیاء غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب داخل ہوئے. محمد مصطفیٰ نے علی کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو کہ جس امام مبین میں اللہ نے ہر چیز کو جمع کر دیا ہے علی ابن ابی طالب ہے. حیدری مولا سلامت رکھے اٹھتے ہاتھوں کو. آپ جیے جب تک آپ کا دل چاہے. مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی کو. سلامت رہیے قبلہ کہ جس امام مبین میں اللہ نے ہر چیز کو جمع کر دیا ہے علی ابن ابی طالب ہے. قبلہ ابھی زبان رسالت سے چشمہ فیض جاری ہے. اب علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اب رسول اکرم امام مبین کی توضیح فرما رہے ہیں. بزرگوں نے روایت سنی ہے, اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی حیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى ایوب فی حزنہ والى یعقوب فی صبرہ والى یوسف فی جمالہ وَإِلَى محمد فی کمالہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب. رسول فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے, موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھے, عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھے, ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھے, یوسف کو اس کے جمال میں دیکھے اور محمد کو اس کے کمال میں دیکھے, تو اس کو چاہیے کہ علی کا چہرہ دیکھے. آپ سلامت رہیے. حیدری قبلہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ چشمہ فیض جاری ہے. رسول علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. مومنین کے دلوں میں ولایت علی کے جام اونڈے جا رہے ہیں. ملائکہ علی کی ولایت کے ذکر سن کے جھوم رہے ہیں. حور العین جنت میں علی کی ولایت کے نغمے گنگنا رہی ہیں اور منافقین بغض علی میں مرے جا رہے ہیں. توجہ ہے نا. تو قبلہ چند چار مصرے آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر کرتا ہوں, لیکن بزرگوں سے دعائیں لوں گا. کہ شاعر کہتا ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. توجہ بیداری شرط ہے آخری بندے تک. چاچا مشتاق خان آپ کی بیداری بھی شرط ہے آخری بندے تک کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. یا علی یا علی یا علی. مولا آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. ہم ممبر پہ کھڑے ہیں نا, ہمیں ایک ایک چہرہ نظر آ رہا ہے کہ کون سا چہرہ. الحمدللہ یہاں تو سارے ہی چہرے علی کا ذکر سن کے باغ باغ ہو رہے ہیں. ہمیں ہر چہرے پہ نظر ہوتی ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس چہرے کے اس وقت کیا تاثرات ہیں. تو شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ ذکر حیدر ذکر حیدر ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے. کیوں اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے؟ یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. حیدری یا علی. کیا بات ہے آپ کے سننے کی. آپ کے عقیدوں کو میرا سلام ہو کہ یہ وہ پتھر ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے. اپنے لبوں کو شاہ کی دہلیز پہ ملتے رہیے. کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. قبلہ چشمہ فیض جاری ہے. رسول نے کہا, کیا کہا؟ صلوات پڑھ لیجیے ایک دم محمد و آل محمد پر. رسول نے کہا کہ لو کان البحار مدادا لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما والسماوات والارضین کرتاسا والجن والانس حسابا
بل جن والانس کتابا والملائکۃ حسابا لم یحصوا فضائل علی ابن ابی طالب. ترجمہ عرض کر رہا ہوں لیکن آپ سے دعا لوں گا. رسول نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سمندر 7 سمندر سیاہی بن جائیں، لو کان البحار بدادا، اگر دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، پھر کیا ہو؟ والاشجار اقلاما، کہ تمام درخت قبلہ روشنائی کے بجائے قلم بن جائیں. والسماوات والارضین قرطاسا، کہ اگر آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں. والملائکۃ والجن والانس کتابا، کہ تمام انسان اور جن لکھنے والے ہوں. اور والملائکۃ حسابا، اور تمام فرشتے کائنات کے، ہر جگہ کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، عرش کے فرشتے، فرش کے فرشتے کیا ہو؟ علی کے فضائل بتانے والے ہوں. لم یحصوا فضائل علی ابن ابی طالب. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، ملائکہ بتانے والے ہوں، درخت قلم بن جائیں، ارے پھر کیا ہوگا؟ سمندر سوکھ جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، بندے علی کے فضائل لکھ لکھ کے مر جائیں گے، ملائکہ عاجز آ جائیں گے. کیوں؟ ہمارے علی کے فضائل کا شمار نہیں ہو. علی کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا. قبل لوگوں نے بڑی کوشش کی، کیا جی؟ کہ علی کا کسی نہ کسی طرح مقابلہ کیا جائے. بڑی کوشش کی. اور میں ایک بات کرتا ہوں کہ کسی کی کیا مجال، آپ کی اور میری کیا حیثیت، آپ کی میری کیا اوقات کہ ہم علی کا مقابلہ کر سکیں. انسان کی اوقات نہیں. لیکن لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کے فضائل کا مقابلہ کریں. کیونکہ دیکھیں علی بہت ہی مظلوم امام ہے، بہت مظلوم امام. کیوں؟ علی کے فضائل اپنوں نے بھی چھپائے ہیں، غیروں نے بھی چھپائے ہیں. توجہ ہے نا؟ اپنوں نے چھپائے ہیں خوف کی وجہ سے، غیروں نے چھپائے ہیں بغض کی وجہ سے. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جب علی کے فضائل پڑھنے کا مطلب سزائے موت تھی. اس وقت میں بھی لوگوں نے علی کے فضائل چھپائے. غیروں نے بغض سے کیوں چھپائے؟ کہ لوگ اگر علی کے فضائل سن لیں گے تو علی کے گرویدہ ہو جائیں گے، علی کے قریب ہو جائیں گے، علی کے پیروکار بن جائیں گے. اس لیے علی کے فضائل کو چھپا لیا جائے. لیکن جس نے بھی علی کے ذکر کو مٹانا چاہا ہے، آج خود ہی مٹ کے رہ گیا ہے. تو جو ہے نا، لیکن میرے بادشاہ علی کا ذکر آسمانوں پر بھی ہوتا ہے، زمینوں میں بھی ہوتا ہے. ملائکہ بھی علی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی علی کا ذکر کرتا ہے، اور فرش پہ شریف ماؤں کی شریف اولادیں بھی علی کا ذکر کرتی ہیں. تو جو ہے نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، کہ زمین پر شریف ماؤں کی شریف اولادیں بھی علی کا ذکر کرتی. بھائی علی کا کسی سے کیا مقابلہ؟ بھائی جان کیا مقابلہ؟ کسی کی جرت نہیں ہے علی کا مقابلہ کر سکے. کوئی علی کے اندر جیسی فضیلتیں ہیں اگر کسی اور میں بھی ہیں تو ہمیں دکھاؤ، ہم بھی مان لیں گے. ایسا ہی ہے نا. بھائی دیکھیے، علی داماد رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح بدر و حنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی امام العارفین ہے، علی امام اولین و آخرین ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ سب کا عقیدہ یہی ہے نا. صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. کہ علی بھائی جان امام اولین و آخرین ہے. اور امام کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا انسان ہو کہ جس پہ انسانیت کو ناز ہو. تو جو ہے ایسا شجاع ہو کہ جس پر شجاعت کو ناز ہو. اور ایک بات اور عرض کر چلوں، شجاعت کو ناز کرار پہ ہوتا ہے، فرار پہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا.
بھئی ایسا انسان ہو جس پہ انسانیت کو ناز ہو، ایسا شجاع ہو جس پہ شجاعت کو ناز ہو، ایسا ہادی ہو جس پہ ہدایت کو ناز ہو، ایسا عالم ہو جس پہ علم کو ناز ہو، ایسا سخی ہو جس پہ سخاوت کو ناز ہو، ایسا امام ہو جس پہ امامت کو ناز ہو، ایسا ولی ہو جس پہ ولایت کو ناز ہو، ایسا وصی ہو جس پہ نبی کو ناز ہو، ایسا خلیفہ ہو جس پہ خلافت کو ناز ہو، ایسا مولود ہو جس پہ کعبہ کو ناز ہو۔ تو علی ایسا مولود ہے جس پہ کعبہ کو ناز ہے۔ تو جب آج دنیا کے منکران علی 1400 سال کے بعد علی کی کعبے میں ایک لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو خیبر میں غدیر میں میرے پیر کا مقابلہ کیسے؟ حیدری۔ تو بھائی جب کعبے میں ہم سب علی کی ایک لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو غدیر میں میرے پیر کا مقابلہ کیسے؟ بس 2 جملے مصائب کے، اس کے بعد زحمت تمام۔ بس ایک کسی کا آنسو آ جائے تو ہماری مجلس ہو جائے گی۔ قبلہ جس کو درباروں میں مارتے رہے وہ 18 بھائیوں کی بہن تھی، اجرکم اللہ۔ جسے درباروں میں مارتے رہے وہ 18 بھائیوں کی بہن تھی، جسے گھر میں مارتے رہے اس کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ عزاداروں کو جسے گھر میں مارتے رہے نا، غربت کی اتنی انتہا تھی، جب تک زندہ رہی زہرا سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں جب شام کے سفروں کی تھکی ہوئی زینب مدینے آئی ہے نا، اور آئی ہے نانا کی قبر پہ، عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ نانا کی قبر کے کنارے ایک کھجور کا درخت تھا۔ جب کھڑے کھڑے تھک گئی زینب تو کھجور کے درخت سے پیشانی لگا کر کھڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب لوگ تھک جاتے ہیں تو کمر لگاتے ہیں، یہ زینب پیشانی لگا کے کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ رو کے فرماتے تھے ارے کمر وہ لگاتا ہے جس کی کمر سالم ہو، مگر زخمی تھی زینب کی کمر۔ عزاداروں نانا کی قبر پہ آ کے کہتی تھی نانا ارے زخمی زینب کا سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جب نانا کی قبر پہ گئی نا، دن کا وقت تھا۔ جب ماں بھائی حسن کی قبر پہ گئی ہے دن کا وقت تھا، لیکن جب ماں زہرا کی قبر پہ آئی ہے زینب، عزاداروں آدھی رات کا وقت تھا۔ زینب نے آ کے کہا اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، تو قبر تک روتی آئی تھی، لیکن مجھے دیکھ میں کربلا سے کوفہ، ارے کوفہ سے شام، ظالم مجھے نیزے مارتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں جب شام کا قافلہ یہ آیا ہے نا مدینے، تو بی بی زینب کے پاس مدینے کی بوڑھی عورتیں آئی ہیں، آ کے پوچھتی ہیں زینب بی بی یوں تو آپ پہ بڑے مصائب آئے ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی؟ بی بی نے رو کے کہا اے ضعیفہ عورتوں، ہم پہ سب سے بڑی مصیبت شام کا زندان تھی۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو رونے رلانے والوں میں شامل کرے۔ کہا سب سے بڑی مصیبت شام کا زندان تھی۔ پوچھا شام کے زندان کی بڑی مصیبت کیا تھی؟ زینب رو کے کہتی تھی جب سورج غروب ہو جاتا تھا، ایک ننھی بچی جسے بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی، شام کے زندان میں اندھیری رات میں اپنے بابا کا سینہ تلاش کرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ دارو ایک دفعہ سکینہ روتے روتے سوتے سوتے اٹھی ہے، اٹھتے کہتی ہے توبی اماں میرے بابا آئے ہیں۔ کبھی اس کونے میں جاتی ہے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے، روتے روتے کہتی ہے پھوپھی زینب ارے میرے بابا حسین آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کے رونے کی آواز عزاداروں زندان میں بلند ہوئی ہے، آواز یزید لعین کے پاس پہنچی ہے، کہتا ہے یہ کون بچی ہے جو روتی ہے؟ کہا حسین کی سکینہ ہے۔ پوچھا روتی کیوں ہے؟ کہتا ہے اپنے بابا کو
याद करके रोती है। कमीना कहता है हुसैन का सर अरे जिंदान में भेज दो। अज़ादारों अब हुसैन का सर जिंदान में आया है। सकीना ने हुसैन के सर को अपनी झोली में रखा है। रो के कहती है बाबा अरे आपकी पेशानी पे पत्थर किसने मारे हैं? अरे बाबा आपके चेहरे पे खून किसका है? अरे बाबा आपकी रगें किसने काटी है? अज़ादारों एक मर्तबा रोते रोते कहती है सकीना अरे बाबा बाबा मुझसे भी तो पूछो कि मेरे बूंदे किसने उतारे? जालिम मुझे तमाचे मारते थे। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।